لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بزة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازا داران و پرسداران سید الشہداء و طفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور بالخصوص تعید بطول بنت رسول معصوم عالم شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس خمسہ ایام فاطمیہ کی یہ تیسری مجلس ہے جو آپ حضرات کے لیے ہدیہ سماعت ہے، اور آج کی شب شہادت شہزادی کونین بھی ہے. سب سے پہلے بارگاہ ملکوتی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللهم صل على محمد وآل محمد میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت شہزادی کونین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ شہزادی کونین کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. تمام مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے اللہ ان کی تمام دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت کمک اور مدد فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلام میں شمار. ربنا تقبل منا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اور تمام فرقہائے اسلامی میں متفق علیہ حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کائنات میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں ان تمام عورتوں کی سردار جس بیوی کو قرار دیا گیا وہ آپ کی اکلوتی دختر ہے، جو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کر آئی ہیں. ہاں، جس طرح سے شہزادی کونین عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف شہزادی کونین کی جو محبت اور مودت ہے
وہ صرف عورتوں ہی سے مخصوص ہے بس، بلکہ 11ویں امام کا قول ہم نے نقل کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ ہم ائمہ ساری کائنات پر حجت خدا ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم ائمہ کے اوپر حجت خدا ہیں۔ اسی طرح سے 12ویں امام کی بھی حدیث ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ انا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی میرے لیے، امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی نمونہ عمل ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے عظمت شہزادی کونین کا کہ امام فرما رہے ہیں 12ویں امام کہ میرے لیے نمونہ عمل ہوا۔ اسی طرح سے حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، یعنی اس پوری کائنات کو میں نے آپ کی وجہ سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اور پھر فرمایا ولما فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات اگر کوئی بیوی ہے اور کوئی شہزادی ہے تو شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ایک سبق جو شہزادی کونین کی زندگی سے ایک لیسن جو ملتا ہے بالخصوص عورتوں کے لیے وہ پردہ ہے۔ شہزادی کونین کی نظر میں پردے کی اہمیت عورتوں کے لیے جو معراج قرار دی گئی ہے وہ پردہ ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 24 آیتوں میں اللہ نے پردے کے متعلق اشارہ کیا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو نامحرموں سے بچائیں، نامحرموں سے اپنے آپ کو کور کریں، ان کی نظروں سے اپنے آپ کو بچائیں اور پردہ کریں۔ اور یہی وہ پردہ ہے کہ جو عورتوں کے لیے حیا، کیونکہ حیا کے لیے ایسا کہ حدیث میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ حیا کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے اللہ نے عورتوں کو عطا کیے، یعنی عورتوں کے یہاں شرم و حیا زیادہ ہے۔ 9 حصے عورتوں کو عطا کیے اور 1 حصہ حیا کا مرد کو عطا کیا ہے۔ 9 حصے عورتوں کے لیے حیا و شرم، اللہ نے عورتوں کے یہاں 9 حصے حیا کے رکھے ہیں۔ اور اسی لیے شہزادی کونین نے عورت کے لیے جو زیور قرار دیا وہ کیا ہے؟ وہ نیکلس نہیں ہے کہ سونے کا نیکلس گلے میں پہن لیں یا ڈائمنڈ لگا ہوا نیکلس پہن لیں، یہ نہیں قرار دیا، بلکہ زنان مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے؟ زنان مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے؟ اگر زہرا نہ فرماتی حیا عورت کا زیور ہے، حیا یہ شرم یہ عورت کے لیے زیور قرار دیا گیا ہے شہزادی کونین۔ تو پردے کی جب بھی بات آتی ہے کہ اسلام میں پردہ ہے کہ عورتیں جب نامحرموں کے درمیان جا رہی ہیں تو پردہ کریں، تو عام طور پر ہمارے یہاں یہ تصور آتا ہے، انڈیا اور پاکستان میں بھی تصور ہے کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ نقاب پہنتی یا پردہ کرتی ہیں، جبکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلے میں ایسا بیان نہیں کیا گیا۔ اگر گھر کے اندر بھی کوئی نامحرم ہے تو گھر کے اندر بھی پردہ کرنا ہوگا۔ اگر گھر کے اندر نامحرم ہے، دیور نامحرم ہے، جیٹھ نامحرم ہے، اسی طریقے سے کزن جتنے بھی سبلنگز ہیں وہ سب نامحرم ہے، چاہے چچیرا بھائی ہو، پھپھیرا بھائی ہو یا ممیرا بھائی ہو، یہ سب نامحرم ہیں۔ اگر گھر کے اندر بھی یہ افراد ہیں تو ضروری ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے اور ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ تو پردہ اسلام میں ایک حکم تو ہے ہی، عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے، عورتوں کی یہ عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ان کی پاک دامنی، ان کی عفت برقرار رہے، لیکن دشمنان اسلام کی طرف سے پردے کے اوپر بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں خبروں میں کہ ہیومن رائٹ والے عام طور پر یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ مرد و عورتوں کے لیے مساوی حقوق ہونا چاہیے۔ یہ عورتوں کے اوپر جو پردہ لاگو کیا گیا اسلام میں، یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، یہ عورتوں کے اوپر ستم ہے۔ آخر ایسا کیونکہ مرد جب باہر نکل رہا ہے تو بغیر کسی حجاب و پردے کے،
اور عورت جب بھی نکلے تو اپنے آپ کو چھپا کے نکلے، اپنے آپ کو ڈھانک کے نکلے، اپنے آپ کو کور کر کے نکلے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے اور یہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو آزادی دینا چاہیے کہ جس طرح مرد آزاد ہیں ویسے ہی عورتیں آزاد رہیں۔ تو یہ آواز ہمیشہ دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھتی رہتی ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے اور انہوں نے اس کا جواب بہت اچھا دیا کہ وہ یہ جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی ملنا چاہیے، پردہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا بھر کے چور اور ڈاکو جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر یہ حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ رات کے وقت لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کیوں رکھتے ہیں۔ رات کے وقت جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ گھروں کے دروازوں کو کھلا رکھ کے سوئیں، کیوں؟ تاکہ وہ چوری کر سکے، ان کو چوری کرنے کا موقع مل جائے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو عورتوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، وہ عورتوں کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کی عزت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے احترام کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہونا چاہیے، پردے کو ختم کر دینا چاہیے، عورتوں کو آزادی ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کئی جگہوں پر پردے کے اوپر پابندی بھی لگائی گئی اور کچھ عورتیں بھی اس کے خلاف ہو گئیں کہ پردہ نہیں۔ ایسے ایک آواز اٹھی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آواز بہت زیادہ اٹھی کہ میرا جسم ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ جسم میرا ہے تو میری مرضی ہے کہ میں کھلا رکھوں یا ڈھکا رکھوں، یہ میری مرضی کے اوپر ہے۔ جبکہ حقیقت میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی امانت ہے، جسم اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے اپنے گال پر، اپنے رخسار پر ایک تماچا بھی مار لیا تو آپ کے لیے جائز نہیں، یہ گناہ ہے۔ جسم آپ کا ہے لیکن آپ کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی چلے گی خدا کی۔ جسم آپ کا ہے لیکن مرضی چلے گی خدا کی، کیونکہ یہ جسم امانت ہے۔ یہ جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں یہ امانت ہے ہمارے پاس اور ہم کو اللہ نے امین قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو عورتیں یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ صحیح نہیں ہے، مرضی خدا کی چلے گی، اس لیے کہ ہم بندے خدا کے پیدا کیے ہوئے۔ اب یہاں پر آپ کو ہم ایک فوٹو دکھانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ آج زمانہ سوشل میڈیا کا۔ ایک فوٹو میری نظر سے گزرا کہ جس فوٹو میں دو چاکلیٹ دکھائی گئی، ایک چاکلیٹ ایسی ہے کہ جس کے اوپر کور ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے، اور ایک چاکلیٹ ایسی ہے جو بغیر کور کے کھلی ہوئی پڑی ہے۔ تو جب کھلی ہوئی چاکلیٹ ہے تو اس کے چاروں طرف چوٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے اس چاکلیٹ کے چاروں طرف ہیں۔ یہ فوٹو دکھایا گیا اور اس فوٹو کے ذریعے سے ایک میسج دیا گیا اور ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے اس فوٹو کے ذریعے سے کہ اگر عورت اپنے آپ کو کور کر کے رکھے گی تو وہ حفاظت میں رہے گی، پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور پھر ریپ کیسز نہیں ہوں گے۔ لیکن جب عورت بغیر پردے کے رہے گی تو جس طرح سے چاکلیٹ کے گرد میں ایک کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں، چوٹی آ جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر عورت اپنے جسم کو کھلا رکھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی نظر اس کے اوپر پڑے گی اور وہ خود تو گناہ کر ہی رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مرد کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہی ہے اور مرد بھی گناہ گار ہو رہا ہے دیکھ کے۔ لہٰذا یہ جو پردہ ہے یہ عورت کی حفاظت کے لیے، آپ خود اس بات کا اپنے اندازہ لگایا ہوگا، اگر ایک عورت پردے کے ساتھ اور نقاب کے ساتھ بازار میں نکلتی ہے ہر ایک اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، کوئی کسی طرح کی اس عورت کو نقصان نہیں پہنچاتا اگر کوئی پردے کے ساتھ عورت نکلتی ہے۔ لیکن جب ایک عورت، ایک لڑکی میک اپ کر کے اور وداؤٹ اسکارف نکلتی ہے اور وداؤٹ حجاب نکلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے اور ہر ایک للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور انسان گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام کا یہ حکم اسی لیے ہے کہ پورے اگر بے پردگی عام ہو جائے تو پورے سماج کے اس اوپر برا اثر پڑتا ہے بے پردگی کا، پورے سماج کے اوپر، اور پورا سماج معطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی برخلاف اگر عورت پردہ کر کے نکلے، پردے دار عورتیں ہوتی ہیں تو پورے سماج میں امن اور امان قائم ہو جاتا ہے۔
تو پردہ ہے، لیکن آج کل کیونکہ دشمنان اسلام کی طرف سے ہمیشہ ایک کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ مقدسات اسلام کو پامال کر دیا جائے، اس لیے آج کچھ عورتیں پردہ کرتی ہیں، لیکن کیسا پردہ ہے؟ ایسا پردہ، پردے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے کہ ایک لفظ ہے خمار اور ایک ہے جلباب، جلابیہن، دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ایسا اسکارف ہو کہ جس سے سر اور سینہ کور ہو جائے، چھپ جائے، اور دوسرا ہے جلباب۔ جلباب یعنی اس کو آپ عبایا کہہ لیجیے یا نقاب کہہ لیجیے یا برقع کہہ لیجیے، یا ایسی چادر جو پورے جسم کو چھپاتے، یہ دو ہیں۔ لیکن دیکھا ہوگا آپ نے لبنانی خواتین کو یا ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والی عورتوں کو کہ پردہ کرتی ہیں لیکن پروپر حجاب نہیں ہے، صرف خمار کو پہنتی، یعنی اسکار پہنا اتنا اور پورا جسم نمایاں۔ تو پردے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے جسم میں جو نشیب و فراز ہے وہ پوشیدہ رہے، جسم کا شیپ نامحرم کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اگر کوئی عورت صرف اپنے سے چہرے کو ہی چھپا لے، اپنے سر کو ہی کور کر لے اور پورا جسم ایسے ہی کھلا رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر پردے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے بے نظیر بھٹو کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پر ایک دوپٹہ ڈال کر رکھتی تھی، تو یہ دوپٹہ ہے، یہ کیا ہے؟ کلچر، یہ کلچر میں اس پردے کو کلچر میں رائج کر دیا گیا۔ وہ حکم اسلام سمجھ کے اس دوپٹے کو نہیں اوڑھ رہی تھی بلکہ کلچر سمجھ کر۔ تو پردے کو کلچر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پردہ اسلام کا حکم نہیں بلکہ ایک کلچر ہے۔ جیسا کہ اینکرز کو بھی آپ نے لیڈیز اینکرز کو دیکھا ہوگا کہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر وہ سیریل کرنے کے لیے آتی ہیں تو اسی طرح کا ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہوتا ہے سر کے اوپر۔ تو دوپٹہ میں کیا ہے کہ آدمی پورا سر نہیں چھپاتا، دوپٹہ کبھی گردن میں بھی گر جاتا ہے، تو دوپٹے میں آزادی ہوتی ہے، جبکہ حکم اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس طرح سے پردہ کرنا ہے کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ اور پردے میں اس طرح کی کچھ عورتوں نے یہ آج کل کیونکہ پردے کو فیشن بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، بالکل ٹائٹ پردہ، ایسا پردہ کہ پورے جسم کا شیپ پتہ چل رہا ہو، تو ایسے پردے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی ایسا پردہ عورت کرتی ہے کہ پورا جسم بالکل ٹائٹ ہے اور نشیب و فراز جسم کا ظاہر ہے، اسی طریقے سے ایسے پردے بھی اب نکل گئے، ایسے نقاب بھی نکل گئے کہ اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ میں یا چہرے کی طرف جو نقاب ہے اس میں ڈائمنڈ ہے اور رنگ برنگے اسٹونز لگے ہوئے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ تو پھر جب ایسا پردہ کوئی عورت پہن کر نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی نظر اس کے اوپر جائے گی۔ تو پردے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ عورت کو محفوظ کیا جائے، عورت کو کور کیا جائے کہ نامحرم کی نظر سے وہ بچ سکیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا پردہ کرے گا تو پردے کا جو فائدہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور اس طرح سے پردہ کرنے کا کوئی ثواب بھی کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو جو پردے کا مقصد ہے اور جس طرح سے کہا گیا ہے ویسے ہی پردہ کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ شہزادی کونین کہ جو پوری کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کر آئیں، آپ نے کیا فرمایا؟ شہزادی کونین نے کیا فرمایا؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ عورت اس وقت، ایسا کہ قرآن میں ملتا ہے کہ انسان اس وقت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جائے۔ عورت کب سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے خدا کی؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ عورت اس وقت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو اور گھر کے کاموں کو کر رہی ہو، شوہر کی خدمت کر رہی ہو، بچوں کی تربیت کر رہی ہو، اس وقت عورت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے اندر ہو۔ اور یہ سیرت ہے شہزادی کونین کی کہ آپ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، شہزادی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پوری زندگی میں کبھی بھی نماز جماعت میں نہیں گئی، حالانکہ نماز جماعت پڑھانے والے آپ کے بابا تھے، کوئی اور نہیں تھا، نامحرم نہیں تھا، محرم تھا، لیکن پھر بھی کبھی بھی آپ نماز جماعت کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلی۔ اور آپ نے ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا دنیا کی عورتوں کو کہ اگر کنیز سیدہ بن کر زندہ رہنا چاہتی ہو تو جس طرح سے شہزادی کی سیرت ہے اس سیرت کو اپناؤ۔ کبھی بھی گھر سے باہر آپ
بغیر مگر کوئی ایسی غیر معمولی حالت پیش اگر نہ آئی تو آپ نے گھر سے باہر نکلنے کو کبھی بھی پسند نہیں کیا. عورت سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے. لہٰذا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اور مرد جہاد کرتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد کا ثواب. عورتوں سے جہاد کو ثابت رکھا گیا. تو اب اگر کوئی عورت کہے کہ جہاد کا ثواب مجھے بھی حاصل ہو جائے، ایسا کیوں ہے کہ عورتوں کو جہاد سے محروم رکھا گیا؟ مرد جہاد کرے لیکن عورتیں نہیں کر سکتی. کیوں؟ عورتیں کس طرح سے جہاد کریں؟ تو ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد المرأۃ حسن التباعل. عورت کا جہاد یہ ہے کہ گھر کے اندر رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کرے. جتنا شوہر کی خدمت کرے گی جتنی اچھی طرح، یہی عورت کا جہاد ہے. مرد جنگ میں جا رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے، لیکن ایک عورت گھر کے اندر رہ کر جہاد کر سکتی ہے. اس طرح سے مولا کائنات جا رہے ہیں میدان میں، ذوالفقار سے لڑ رہے ہیں، جنگ کا ثواب مل رہا ہے. لیکن شہزادی کونین ہیں کہ جو گھر کے اندر رہ کر ہی چکی چلا رہی ہیں، جو کو پیس رہی ہیں، گھر کے کاموں کو کر رہی ہیں، اور گھر کے کاموں کو کر کے ہی آپ کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ شہزادی کونین کے گھر میں ایک نابینا شخص آیا جو آنکھوں سے معذور تھا. پیغمبر بھی موجود تھے، لیکن جیسے ہی وہ آیا تو شہزادی کونین دور چلی گئی اور آپ نے اپنے آپ کو پردے میں ڈھانک لیا. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ تو دیکھیں شہزادی کونین نے کیا جواب دیا. آپ نے جواب دیا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں اور یہ میری خوشبو کو سونگھ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے پردہ کیا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں تمہاری بات صحیح ہے. آپ نے تائید کی اور فرمایا انکے اشہد انکے بضعۃ منی، فاطمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرا ٹکڑا ہو. اسی طرح سے مولا بیان کرتے ہیں، مولا کائنات کہ ایک دن مسجد میں تھا اور اصحاب کا مجمع تھا کہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا. پیغمبر اسلام نے ایک سوال پیش کیا کہ میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے نماز سب سے اچھی ہے، روزہ سب سے اچھا ہے، حج سب سے اچھا ہے، زکوٰۃ سب سے اچھا ہے. سارے اعمال میں سب سے اچھا کام ایک عورت کے لیے سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکا. مولا فرماتے ہیں کہ میں گھر میں جب گیا تو بضعۃ الرسول کے سامنے اس سوال کو پیش کیا کہ بنت رسول، آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اچھا اور سب سے بہتر کام کیا ہے؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر سب سے اچھا کام یہ ہے کہ نہ وہ کبھی کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. یہ سب سے اچھا کام شہزادی کونین نے ایک عورت کے لیے قرار دیا. اور ایک میسج بھی دیا شہزادی نے اپنی تمام کنیزوں کو کہ اگر کنیز سیدہ ہو، کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے کوئی نامحرم کی نظر، کسی نامحرم کی نظر تم پر نہ پڑے اور نہ تمہاری نظر کسی نامحرم پر پڑے. تو پردہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس میں عورتوں کی کوئی بے عزتی نہیں ہے. جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی بے عزتی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ایسے ہی کھلی رہتی ہیں بغیر پردے کے، لیکن خانہ کعبہ پہ ہمیشہ غلاف چڑھا رہتا ہے. گھر میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایسے ہی کھلی پڑی رہتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اوپر ہمیشہ غلاف چڑھا رہتا ہے. گھر میں سارے سامان ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن فریج کے اوپر کور ضرور ہوتا ہے، ٹی وی کے اوپر کور ضرور ہوتا ہے. موبائل خریدتے ہیں تو کور بھی ساتھ میں خریدتے ہیں کہ اگر کور نہیں لیا گر جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کور ساتھ میں رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پردہ اسی کے اوپر کرتا ہے جو مقدس چیز ہوتی ہے، جو محترم ہوتی ہے. تو اللہ تو عورتوں کو کعبہ عصمت قرآن طہارت سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا. اور اسی کو ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کہ ہوگی بے پردہ تو کیا خاک سکون پائے گی؟ ہوگی بے پردہ تو کیا خاک سکون پائے گی؟ شمع فانوس سے نکلے گی تو بجھ جائے گی. اگر بے پردہ رہیں گی تو
جو مقصد ہے اللہ کا عورتوں کی خلقت کا اور ان کی حفاظت کا، وہ مقصد ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ بہانے کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کو جب پردہ پہنتے ہیں تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور گھبراہٹ کی وجہ سے پردے کو اتار دیتے ہیں، پردے کی وجہ سے بہت بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اور ابھی ہم ایک عالم کی تقریر سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ عورتیں یہ بہانہ کرتی ہیں کہ یہ پردہ کرتی ہیں تو وٹامن ڈی نہیں مل پاتا، کیونکہ اگر جسم کو کھلا رکھیں گی تو سورج کی روشنی وٹامن ڈی ملے گا، اور اگر پردہ کر لیا تو وٹامن ڈی کے لیے ہم پھر کیا کریں، وٹامن ڈی کس طرح سے ہمیں ملے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر دنیا کے وٹامن ڈی کو چاہتی ہیں تو پھر اللہ قیامت میں جہنم کا وٹامن ڈی دے دے گا۔ اللہ بھی وٹامن ڈی دے گا، لیکن جہنم کا اگر یہاں پر اپنے جسم کو کھلا رکھا ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے عورتوں کی معراج یہی ہے، کنیز سیدہ کی معراج یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے لباس، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بغیر وداؤٹ حجاب، بغیر پردے کے فیس بک کے اوپر اپنی تصویر کو عورتیں پوسٹ کر دیتی ہیں، انسٹاگرام کے اوپر بغیر پردے کے بال کھلا ہے، شادیوں کی فوٹوز ہے یا انگیجمنٹ کی فوٹوز کو بغیر پردے کے لوگ ڈال دیتے ہیں، اور جب ایسی تصویریں آتی ہیں تو کمنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے۔ کوئی لکھتا ہے ماشاء اللہ نائس پکچر، تو کوئی لکھتا ہے بکو بکو دے دعا، بکو بکو دے دعا یعنی بہت بہت دعا ہے۔ تو حقیقت میں بکو بکو دے دعا نہیں ہے، بلکہ بکو بکو دے عذاب ہے۔ بکو بکو دے عذاب ہے کہ اگر بغیر پردے کے کھلی تصویر، ایک تو خود گناہ کر رہی ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو گناہ میں ڈال لیں۔ جس طرح سے کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گانے کو، میوزک کو اسٹیٹس میں لگا دیتے ہیں۔ گانے کو اسٹیٹس میں لگانے کا مطلب کیا ہے؟ خود تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی لسٹ میں نام ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، وہ سب اسٹیٹس میں گانے کو سنیں گے، اور ان لوگوں کا بھی جو گناہ ہوگا وہ اسٹیٹس میں گانا لگانے والے کو ملے گا۔ جتنے بھی لوگ جس نے ابھی اسٹیٹس میں میوزک کو لگایا ہے، لہٰذا یہ پردہ ہے۔ اور شہزادی کونین نے اس طرح سے پردے کا میسج کائنات کے سامنے دیا کہ آپ میدان میں گئیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلے، میدان مباہلہ میں گئیں، لیکن اس طرح سے پردے میں کہ خود تو نقاب میں ہیں، آگے آگے رسول ہیں، آپ کے پیچھے مولا کائنات، اس طرح سے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائیں تو رسول بن جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹائیں تو امام بن جائیں، اور اس طرح سے آپ چل رہی ہیں۔ کہ ایسا پردہ ہے آپ کا کہ جہاں جہاں آپ کے نقش قدم پڑ رہے ہیں، آپ کے نقش قدم پر مولا کائنات کے نقش قدم پڑ رہے ہیں۔ یعنی شہزادی کونین کا پردہ اس معراج پر ہے کہ آپ کے نقش قدم پر بھی کسی نامحرم کے قدم نہ پڑ سکے، لہٰذا آپ کے نشان قدم کو مولا کائنات مٹاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اسماء سے کہا کہ اسماء، جس طریقے سے یہاں جنازوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ ایک تختے کے اوپر جنازے کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس پر ایک چادر، اور اس طرح عورت کے جسم کا حجم دیکھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو اسماء نے کہا شہزادی میں نے اپنے وطن حبشہ میں دیکھا ہے کہ لکڑیوں کا ایک تابوت بناتے ہیں اور اس تابوت کے اندر جنازے کو رکھتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا۔ تو جب یہ اسماء سے شہزادی کونین اسماء نے بیان کیا تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ اسماء جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری شہادت ہو تو میرے جنازے کو بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے کہ میرے جنازے کو تابوت میں رکھا جائے تاکہ میرے پردے کی حفاظت ہو سکے اور نامحرم کو جسم کا حجم معلوم نہ ہو سکے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ کی وصیت کے مطابق جنازے کو اٹھایا گیا، اور آپ نے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی کونین نے یہ وصیت بھی کی تھی مولا کائنات سے، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا اور میرے جنازے کو رات میں ہی اٹھائیے گا۔ آخر شہزادی کونین نے یہ رات کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو علماء نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ دو وجہیں ہیں کہ رات میں جنازہ اٹھانے کی وصیت کی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ شہزادی یہ نہیں چاہتی تھی کہ جن لوگوں نے ان کا دل دکھایا ہے، جو دشمن ہیں وہ
آپ کے جنازے میں شریک ہوں اور رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھ جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شہزادی کونین یہ نہیں چاہتی تھی کہ دن کے اجالے میں آپ کے جسم پر جو زخم ہیں ان زخموں پر مولا علی کی نظر پڑے۔ شہزادی نے 3 مہینے تک اپنے زخموں کو چھپایا ہے۔ 28 صفر کو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے۔ 1 ربیع الاول کو ظالموں نے گھر پہ حملہ کیا اور آپ کی پسلیاں شکستہ ہوئی اور 3 مہینے تک اسی عالم میں شہزادی کونین نے گزارا۔ ہاں اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک نفسیاتی سوال ہے۔ الحمدللہ ہم سب اپنی ماؤں کی بڑی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ماں کو کوئی تماچا مار دے، تصور کیجئے کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماں کو کوئی تماچا مار لے؟ نہیں، اگر کوئی آواز بڑی اونچی آواز میں بات بھی کر لے ماں کے ساتھ تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب تماچا مارا گیا ہوگا شہزادی کونین کو، امام حسن حسین نے کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ ہاں مدینے میں اور کربلا میں ایک ہی فرق ہے۔ ایک ذاکر کا جملہ ہے، مدینے میں اور کربلا میں ایک ہی فرق ہے۔ مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ مدینے میں گھر میں آگ لگائی گئی، کربلا میں خیموں میں آگ لگائی گئی۔ مدینے میں علی کے گلے میں رسی ہے، کربلا میں حسین کے سوکھے گلے پر شمر ملعون کا کند خنجر ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ امام زمانہ کو ہمیں پرسہ دینا ہے آپ کی جدہ کا، امام حسن حسین کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم 2 مہینہ 8 دن تک شہزادی کو امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن آج حسن حسین کو شہزادی کونین کا پرسہ دینا ہے۔ یقیناً آج کی شب امام زمانہ سوگوار ہیں، امام زمانہ بھی پرسہ لینے آئے ہیں۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جب زینب یتیم ہو رہی ہیں، ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں، آج حسن حسین کی یتیمی کی شب ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عراق کا ایک ذاکر خطیب امام حسن کی شہادت پر مصائب پڑھ رہا تھا، آپ کی مصیبتوں کو بیان کر رہا تھا۔ لوگوں نے بہت گریہ کیا، لوگوں نے بہت ماتم کیا اور پرسہ دیا۔ جب یہی ذاکر جا کر سویا ہے تو خواب میں مولا امام حسن کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ مولا ناراض ہیں۔ یہ ذاکر آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہتا ہے آقا آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آقا نے کہا ہے ذاکر میں اس لیے ناراض ہوں کیونکہ تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا، تو نے میرے سارے مصائب نہیں پڑھے۔ ذاکر نے کہا آقا میں نے تو آپ کی ساری مصیبتوں کو بیان کر دیا۔ ارے میں نے یہ بیان کیا کس طریقے سے آپ کو زہر دیا گیا، میں نے یہ بیان کیا کس طرح زہر کے اثر سے آپ نے خون کی قے کی، جگر کے 72 ٹکڑے گرے۔ اے آقا میں نے بیان کیا آپ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ مولا نے فرمایا اے ذاکر یہ سارے مصائب ہیں، لیکن میری سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے۔ جنازے پہ تیروں کا چلایا جانا مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ مجھے زہر دیا جانا مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، دستے ادب جوڑ کر کہا آقا آپ ہی بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اب سنیں مولا نے اپنی زبان سے اپنی مصیبت کیا بیان کی۔ مولا نے بیان کیا ذاکر وہ مدینے میں ہمارا گھر تھا، میری ماں تھی اور 40 لوگ تھے جنہوں نے میری ماں کو گھیر لیا، میری ماں پہ حملہ
مدد کے لیے آئے لیکن کوئی ہماری مدد کے لیے نہ آیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا نے فرمایا ذاکر اسی لیے جب بھی میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا اور کبھی ان دونوں پر نظر پڑ جاتی تھی تو اپنے چہرے کو پھیر لیتا تھا، ان کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ کسی نے سوال کیا مولا وجہ کیا ہے، آپ ان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ مولا نے عجیب بات فرمائی، کلیجہ پھٹ جاتا ہے سن کر مولا کے جملے کو۔ مولا نے فرمایا جب بھی میں ان دونوں کی طرف دیکھتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب ظالم نے میری ماں پر تماچا مارا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح سے تماچا مارا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی کی آخری ایام سے شہادت کے مولا جب بھی آتے تھے آپ نظریں ملا کر بات نہیں کرتی تھی، ناکوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں کرتی تھی، چہرے کو جھکا کر باتیں کرتی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ شہزادی کو جب تماچا مارا گیا ایسا زوردار تماچا تھا کہ آپ کی آنکھ میں خون جم گیا تھا، آپ کی آنکھوں میں خون تھا، اور اسی لیے آپ نظریں اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی کہ کہیں علی دیکھ لیں تو علی کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی لیے بعد کربلا جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے سب سے بڑا صابر کون ہے؟ سب سے بڑے صابر آپ کے بابا حسین ہیں یا آپ کے دادا علی ہیں؟ بس سنیں چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ سید سجاد نے کہا سب سے بڑے صابر میرے دادا علی ہیں۔ بس سوال کرنے والے نے کہا مولا ایسا کیوں؟ آپ کے بابا نے تو 6 مہینے کے لال علی اصغر کے گلے پر تیر کا حملہ دیکھا، ارے آپ کے بابا نے تو کڑیل جوان کے سینے سے برچی کی آنی کھینچی، آخر ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے صابر آپ کے دادا ہیں؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے فرمایا اس لیے کہ جب تک میرے بابا زندہ تھے خیموں پر حملہ نہیں ہوا تھا، میری پھوپھی زینب پر حملہ نہیں ہوا، جب بابا شہید ہو گئے تب پھوپھی کے سر سے چادر چنی، لیکن میرے دادا کی زندگی میں ہی میری دادی کو تماچا مارا گیا، دروازہ جلایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، ان سارے مظالم کو میرے دادا نے برداشت کیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کہ جب شہادت کا آخری دن آیا ہے شہزادی کا، مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک ہی وقت میں فاطمہ 3 کام کر رہی ہیں، حسن اور حسین کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، کھانا بھی تیار کر رہی ہیں اور حسن اور حسین کی خدمات کر رہی ہیں۔ بس یہ دیکھ کر مولا نے پوچھا اے بنت رسول، معمول کے خلاف میں آپ کو آج ایک ساتھ 3 کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ شہزادی نے کہا یا علی میں اب کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے حسن اور حسین کی آخری خدمت کر دوں، میں کھانا اس لیے بنا رہی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گی لوگ میرے تجہیز و تکفین میں مشغول ہو جائیں گے، میرے حسن حسین کو کھانا کون اجرکم اللہ، میرے حسن حسین کو کھانا کون کھلائے گا؟ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شہزادی نے اسما سے فرمایا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میں اپنے بابا کی خدمت میں پہنچ گئی۔ بس ایک مرتبہ تسبیح کی آواز بند ہوئی، اسما نے دیکھا، نوحہ بکا کیا، امام حسن اور حسین آئے، اور جب یہ خبر مسجد میں مولا علی کو پہنچی، مولا مسجد میں تھے، بس جیسے ہی یہ خبر پہنچی ہے ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گرے، گھر کی طرف بڑھے، گھر میں گئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ رات کے سناٹے میں آپ نے غسل دینا شروع کیا، اور ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے، فاتح خیبر کے
گریے پر سلمان نے پوچھا مولا میں نے آپ سے بڑا بہادر نہیں دیکھا، آپ کیوں ایسے چیخ مار کر روئے؟ مولا نے کہا اے سلمان رسول کی بیٹی بڑی صابرہ تھی، پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن کبھی مجھ سے شکایت نہیں، کبھی مجھ سے فریاد نہیں کی۔ بس ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، مولا نے جنازے کو اٹھایا، شب کی تاریکی میں جنت البقیع کی طرف بڑھے، دیکھا قبر تیار ہے، رسول خدا کے 2 ہاتھ قبر سے نکلے۔ ایک مرتبہ مولا نے سلام کیا، اے رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، آپ کی بیٹی کا آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ جب یہ امانت میرے حوالے کی تھی پسلیاں سالم تھیں، لیکن آج جب میں آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہوں پسلیاں شکستہ ہو گئی، شکم میں محسن شہید ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا میں بزاعی تسلیم علیہ بس یعلم الذین ظلموا یا حسین یا حسین